سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور قرآن پاک کی یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں 100 آیات کریمہ قرآن پاک میں ایسی موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں، وضاحت بھی کرتی ہیں، دلالت بھی کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسا ایمان کا جز ہے اور ضروریات دین میں سے ہے کہ اگر اس میں بندے کو کوئی شک بھی واقع ہو جائے نا تو بندے کا دین سلامت نہیں رہتا۔ ضروریات دین میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اس لحاظ سے کہ حضور کے بعد نہ تو حضور کے زمانے میں اور نہ قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، کسی صورت میں، کسی طریقے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ختم ہو چکی ہے، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، اور جب وہ قرب قیامت، جس طرح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، قرب قیامت جب وہ اس دنیا پہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ لجپال کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی بن کے آئیں گے، اور حضور ہی امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، اسی شریعت کے اوپر حکم صادر فرمائیں گے، اور پھر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ بات کو سمجھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو ہے وہ تقریر جو ہے مزیدار ہو، لذت دار ہو۔ ہمارا ہاں شوق ہوتا ہے بس یہ آواز لگانی چاہیے، شور ہونا چاہیے، اور زندگی اور مدتیں گزر گئیں تقریریں سنتے سنتے، لیکن دین کے جو ضروری چیزیں ہیں آج تک ہمیں سمجھنا آ سکی۔ اور اب یہ کتنا باریک مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اس کے اوپر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ہم بھی کچھ اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، دین کی بنیاد ساری کی ساری ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت باقی نہیں رہتی۔ تو ہمارے دین اور اسلام کی عمارت جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قائم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں جن کی، وہ اتنا عظمت والا امام، اتنی شان والا، اور اتنا علم اور وسعت اور ہزاروں دلائل ان کے پاس تھے، آج جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ تو بڑے جو ہیں وہ شدت پسند ہیں،
لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے، پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں، چلو کسی کی بات سن لو، کہتا کیا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق وہ بات ہے یا نہیں، چلو سنو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے، پھر اس کو جواب دینا۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جن کو سراج امہ کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا کے اوپر بھی پہنچ جائے گا تو میری امت کا ایک بندہ اور عالم آئے گا جو اس تک پہنچ جائے گا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود، اور جن کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، گنج بخش فیض عالم، جن کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، حضور داتا علی حجویری جن کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کیا، میرے حبیب کسی بزرگ کو اپنی باہوں میں لے کر چل رہے ہیں، میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی حجویری تجھے کس بات نے تعجب میں ڈالا ہوا ہے، تو یہ سمجھنا چاہتا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کون ہے؟ تو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میں نے عرض کیا آقا ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کون ہے؟ رحمت عالم جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی حجویری یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظمتوں اور شانوں کا مالک، اتنا علم، اور آج تک کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں موجود نہ ہو۔ صدیاں گزر چکی ہیں اس فقہ کو ایجاد کیے ہوئے، لیکن آج بھی علماء کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی نئے سے نیا مسئلہ بھی کیوں نہ ہو، تو آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں وہ موجود ہے، بس دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر مسئلے کا حل وہاں موجود ہے۔ اتنا بڑا عالم، وقت کا امام، کہ جن کی بارگاہ میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے تھے، حالانکہ شافعی ہیں اور شافعیوں کی نماز کا طریقہ تھوڑا سا حنفیوں سے مختلف ہوتا ہے، آپ جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے اور وہاں پر جب نفل پڑھتے تھے تو اپنی فقہ کے مطابق نہیں بلکہ امام اعظم حنفی طریقے کے اوپر پڑھتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ تو شافعی ہیں اور آپ کی احادیث مبارکہ کے مطابق آپ نے علیحدہ جو ہے وہ فقہ بنائی ہوئی ہے، اور علیحدہ جو ہے وہ آپ کا ایک مسائل ہیں، آپ امام ہیں، آپ کو ماننے والوں کی ہزاروں میں تعداد ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی فقہ کے مطابق یہاں پہ نماز ادا نہیں کرتے؟ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں اپنی فقہ کو پیش کروں۔ اتنا عظمت والا اور اتنا علم والا اور اتنی شانوں والا امام اعظم ابو حنیفہ، آپ سے کسی نے کہا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں، اس وقت کسی نے کوئی آواز نکالی تو کہا کہ حضور آپ سن تو لیں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نبوت کی بات کی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اس کو سن تو لیں، جھوٹا تو ہے لیکن اس کو سنو تو صحیح، یہ کہتا کیا ہے، پھر اس کو جواب دینا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی بات سنوں اور اس سے دلیل طلب کروں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اس کی نبوت کو مان چکا ہوں۔ میں کس طرح اس کی بات سن لوں؟ اگر میں اس کی بات سنوں گا تو میرا تو ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی جو ہے وہ بات سن لو، اس کی دلیل سن لو۔ عقیدہ ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات مبارکہ دلالت کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسلمہ کے بارے میں جب اس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے حبیب نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ ریت کے ذروں کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔
صورتحال کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، دین کی کوئی بھی ایسی معلومات ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم بڑے دلیر اور شیر بنتے ہیں، نہیں نہیں اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، یہ کیا کہتا ہے، ہاں اس کی بات جو ہے وہ عقل کے مطابق آتی ہے، تو بس اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ احادیث مبارکہ پڑھتا تھا تو تعجب آتا تھا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کی صورتحال یہ ہوگی کہ صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو کافر تو صبح کو مسلمان۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ صبح کو بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو اور شام کو وہ کافر ہو جائے، یا شام کو مسلمان ہو اور صبح کو وہ کافر ہو جائے۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ صورتحال یہ ہے جس طرح آج ہماری صورتحال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم قادیانیوں کی بکواس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو سن تو لوگ وہ کہتے کیا ہیں، وہ بھی تو قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا چلو سن تو لوگ وہ کہتے کیا ہیں۔ فرمایا کہ بس اتنی سی بات، تھوڑی سی دل میں تمہارے لیے، تمہارے دل میں تھوڑی سی اور مرتد زندیق اور کائنات کے سب سے بدترین مخلوق کے بارے میں تھوڑی سی بھی تمہارے دل میں اگر ہمدردی پیدا ہو گئی تو سمجھ لینا کہ ایمان کا نور کا دل سے چلا گیا۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں سنو اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، اس کو بھی آ کے وہ مسجد بنائے۔ کیا ہوا؟ آخر قرآن کو جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں، قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ کائنات کے سب سے زیادہ ذلیل ترین مخلوق یہ قادیانی ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے سب سے زیادہ ذلیل اور خبیث اور پلید لوگ یہی لوگ ہیں، قادیانی۔ اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں نرم رویہ ہوتا ہے، نہیں جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی نہ مانے؟ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کیسا یہ اسلام ہے جو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیں؟ اور کس قرآن کی بات کرتے ہیں کہ جس میں سینکڑوں سے زیادہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو یہ کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب صاحب شریعت وہ نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، صاحب شریعت تھے، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی، کتاب عظمت والی کتاب انجیل عطا فرمائی، اور پھر وہ رسول بھی ہیں، قرب قیامت اس دنیا کے اوپر تشریف لائیں گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن جب وہ یہاں تشریف لائیں گے دنیا کے اوپر تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو جن کو اللہ نے نبوت عطا کی، پھر آسمان کے اوپر وہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر قرب قیامت جب وہ زمین کے اوپر تشریف لائیں گے، عظمت اور برکت والا رسول، وہ بھی اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کے حضور کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، شریعت کے مطابق حکم دیں گے اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو پھر وہ کہ جو انسان کہلانے کے لائق بھی نہ ہو تو اس کو نبی بنانا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی طور پر ثابت ہے، اور قطعی طور پر یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قطعی بات اس کو کہتے ہیں کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جس میں شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ دین سے بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب وہ وقت خلافت تھا بڑا نازک دور تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
تازہ تازہ وصال ہوا تھا، معاملات بڑے سنگین تھے، کچھ ایسے تھے جو اسلام سے ڈر گئے، کچھ جہاں وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کچھ نے کچھ کر دیا، کچھ نے کچھ کر دیا، اتنا نازک دور تھا، لیکن جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جنگ یمامہ میں آپ نے سب صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرو، اس کے لیے تمہیں جتنی بھی جان کی قربانیاں دینی پڑے دو، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنا کہ عقیدہ ختم نبوت والی جنگ میں لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے حضور کے عقیدہ ختم نبوت سے، اور وہاں سے لے کر آج تک ہر مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی تیار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا حضور کا 100 سے زیادہ آیا مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا مگر اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی۔ لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت محل، اتنی تعریف کے لائق، لیکن یہ کونے میں جو اینٹ خالی ہے اگر یہ رکھ دی جاتی نا تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ فرمایا کہ ختم نبوت بھی یہی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جس کو بھی نبوت عطا فرمائی، نبوت کا جو محل بنایا اس میں جو آخری اینٹ تھی اللہ نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا اور اس طرح نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب اتنی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کا کلام موجود ہے، پھر بھی اس مسئلے میں جو ہے وہ باس کرنا، اس مسئلے کی طرف جو ہے دلائل سننا، جی فلاں کی دلیل سنو، فلاں کی دلیل سنو، تو یہ اپنے ایمان کو ختم کرنے کی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر ساری ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کر سکے تو یاد رکھیں پھر کوئی بھی آپ کی کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر قبولیت کون سی ہوگی؟ لہذا اس بات کی اب ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر خود بھی سب سے پہلے سمجھیں کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، پھر اپنی اولاد کو سمجھائیں اور فضول بات کرنے سے پرہیز کریں۔ جس طرح کہ فضول بات کی فلاں کو بھی حق ہوتا ہے، فلاں کو بھی حق ہوتا ہے، ان اسلام نے ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر دیے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے، حد میں رہ کر جو بندہ بھی بولتا ہے تو اسلام اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اسلام کی حدیں بھی پلانگنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز بھی نہیں بچتی۔ تو یہ وہ واحد عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ہماری ساری ایمان کی بنیاد عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اس کی حفاظت کریں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے حبیب کو عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا دور جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی اور ہے وہ کھڑا ہوگا، لیکن حضور کے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضور کو جو اللہ نے یہ تاج عطا فرمایا ہے یہ قیامت تک سلامت رہے گا۔ لیکن اگر ہم نہ کھڑے ہوئے اور ہم نے حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی ختم نبوت کے لیے اگر ہم نے کوئی کام نہ کیا تو پھر یاد رکھیں قیامت والے دن کس منہ کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، کس منہ کے ساتھ شفاعت کا سوال کریں گے۔ اس لیے ان مسائل کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ زندگی جو ہے یہ آنی جانی ہے، یہ جان جس رب نے دی ہے۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کربلا میں بڑی
خوبصورت بات کی تھی، فرمایا تھا کہ جب یہ جان جانے والی چیز ہے، زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ رب کے نام پہ ختم کر دے، بہتر نہیں ہے کہ بندہ اسلام کے اوپر قربان کر دے، بہتر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کے اوپر قربان کر دے۔ کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہی میں ساری زندگی جو ہے وہ زندہ رہوں گا یا فلاں فلاں چیز سے مر جاؤں گا؟ موت کا جب وقت لکھا ہوتا ہے، جس جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، تو وہیں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک آپ نے نہیں پڑھا، ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ موت کا جو وقت مقرر ہے، موت اسی وقت میں آئے گی، اس کے علاوہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کا جب وقت آخر آیا تو آپ چار پائی کے اوپر علیل تھے، فرمایا کہ اب خالد کمزور ہو گیا تو اس لیے تو آ گئی، تجھے میں نے ہر میدان میں ڈھونڈا ہے تلوار لے کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں آپ اس قدر عظمت اور بہادری کے ساتھ اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی، لیکن موت کا وقت حالت جنگ میں نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ علیل ہونے کی وجہ سے بستر کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیں جو موت کا وقت ہمارا لکھا جا چکا ہے، اسی وقت میں اور اسی جگہ پہ ہمیں موت آئے گی، اس کے علاوہ ہمیں موت نہیں آ سکتی، بلکہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی۔ اس لیے اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں، اسلام کی طرف توجہ کریں، اور اہم مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، ہمیں اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے کہ کون سا رب رسول کا حکم ہے۔